ए नबी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब की तरफ से एक आने वाला जिब्राइल मेरे पास आया और मुझे इख्तियार दिया। जिब्राइल आया और मुझे इख्तियार दिया कि मेरी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल हो या ये कि मुझे शफात को इख्तियार ये किया जाए। ये शफात हर उस शख्स के लिए है जिसका खात्मा शिर्क की हालत पर नहीं होगा। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2440। इख्तियार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिया। तो यही तो मानना है, और क्या है, यही तो आप मान लीजिए मेरे भाई। ये दो बातों के लिए इख्तियार दिया गया है। अच्छा, इसमें दो बातों के लिए भाई आपको दोनों में कोई चुनना है। अच्छा, कौन सी? आधी उम्मत जन्नत में चले जाए, ठीक है, या शिफात के लिए। अल्लाह के नबी ने शिफात की चुना था। वो तो मकाम महमूद हासिल था, मकाम महमूद की तफसीर उठा के उम्मत के लिए, उम्मत की बात चल रही है। मकाम महमूद की तफसीर उठा के पढ़े, तमाम ईमान वालों को जन्नत अल्लाह फरमाएंगे। उम्मत के लिए, उम्मत के लिए, उम्मत के लिए तो कर रहा हूँ मैं बात, अपन शनि मंदिर वालों के लिए थोड़ी कर रहे हैं बात। बेशक की पुकार उन्होंने फरमाया अपने सहाबा साहबजादी से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए फातिमा, आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे लिए कुछ करने की कुदरत नहीं रखता। अच्छा, सही मुस्लिम किताबुल ईमान। अच्छा, ये मीनिंग है। हाँ, ये आका सलाम फरमाया कुछ नहीं करता। इस हदीस का पस मंजर दिखाओ हमको, मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो आप पस मंजर पे नहीं, पस मंजर भूतों पे ले जाओगे, पस मंजर पे ले जाओगे, भूतों पे ले जाऊंगा, मेरा बाप का राज थोड़ी भाई साहब ले जाते ही आप। क्यों इमाम नबवी की शरह नहीं, वो इमाम नबी ने क्या शरह वो बताएंगे नहीं क्या? नहीं, वो लोग जब उनसे लोगों ने कहा कुरान है, काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर ली है, तुम उनसे चोट खाओ। तो उस बात में इन्हें ईमान में बढ़ा दिया और कहने लगे कि हमें अल्लाह काफ़ी है, तो वो बहुत कारसाज है। ये नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारसाज है। सूरह आले इमरान आयत नंबर। आप जो बार बार ये कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारसाज नहीं है, मैंने आपको फायदे की दलील दे दी, मैंने आपको जन्नत की दलील दे दी, मैंने साहब का बताया वही तो आपका अकीदा बता रही हूँ। कहने का मतलब ये बोलते हैं अपनी तरफ से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारसाज नहीं, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना, मैं कैसे चुप रहूंगा? मैं कैसे चुप रहूंगा? आप ही को बोलना है, मैं चुपचाप सुनूंगा। और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पूरी दलाइल में इनको दे चुका हूँ, फिर से पढ़ूंगा मैं, आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको ये डबल हो गई है, इनकी बस ये खत्म हो गई, ये वो डबल हो गई है। ये मेरी आखिरी आयत थी, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 थी। ठीक है भाई, मैंने आपकी दलील आपने जो मौक़िफ़ रखा था कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए, वो अता करते हैं, उस हिसाब से मैंने ये आयतें लाई थी, कुरान की हदीस लाई थी, आपको बोल दिया है, बता दिया है, सब लोग सुन लिया है आपने। इसके ऊपर आपको जो मौक़िफ़ रखना रख सकते हैं। अब आप बोलिए, आपके सुनना ठीक है भाई। मुस्तफ़ा जान रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी भी आपने आयतें पेश करी, वो आका इस्लाम की ज़ात अक़दस के बारे में नहीं है, वहाँ पे खिताब है। और अगर उन आयतों को ये मान लिया जाए कि ये आयत आपके बारे में, तो आपने अपनी तरफ से कहा है कि अल्लाह क्या रखता, नबी नहीं रखते। नबी क्या, नबी वो आपने अपनी बयानी करी है ना, अरे उसमें लिखा है, आप कह दीजिए। तो फिर मेरी आप फरमाइए, उम्मत से किताब है ना, उम्मत से किताब है, आप फरमाइए। हाँ, तो फिर मेरी बात सुनिए, उन आयतों को दलील मान लिया जाए, उन आयतों को दलील मान लिया जाए। मैंने तो बार बार रिकॉर्डिंग में खुलासा कर दिया उसका, आप उसे माने ना माने। अल्लाह के नबियों ने जन्नत भी अता फरमाई, अल्लाह के नबियों ने शिफा भी अता फरमाई, ये सब चीजें को बयान कर। अब इन्होंने सूरह नहल पेश करी थी साहब, आयत नंबर 20 और 21, और उसमें की मैं आयतें बता दूं कि जितनी भी आयतें वो आई हैं, वो 58 आयतें कुरान पाक के अंदर हैं, और वो बुतों वाली आयतें हैं। ये साबित है कि इनकी तफसीरों से, अल्लाह के वलियों की तफसीरों से, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, मतलब जितने भी मुफस्सिरीन हैं वो अल्लाह के वली हैं, उनकी तफसीरों से सब बुतों वाली आयतें हैं। अब उन बुतों वाली आयतों को मोमिनों के ऊपर चस्पा करना, ये मैं आपको सही बुखारी से बताऊंगा, उसका पूरा अंजाम देखें आप, जो आजकल के मुसलमान कर रहे हैं, जरा उसका अंजाम देखें आप, सुने आप किन के हक में ये वो आयत है और कैसा क्या मामला है, वो सुने। चस्पा किया जाता है, जरा उनके बारे में सुनिए आप। सूरह अराफ आयत नंबर 100 नंबर, पारा नंबर 9। क्या उसे शरीक करते हो जो कुछ ना बनाया और वो खुद बनाए हुए हैं? आयत नंबर 191, और ना वो उनके कोई मदद पहुंचा सके और ना अपनी जानों की मदद करे, और अगर तुम्हें उन्हें राह की तरफ बुलाओ तो तुम्हारे पीछे ना आए, तुम पर एक सा है, जो चाहे उन्हें पुकारो या चुप रहो। आयत नंबर 193, बेशक वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो तुम्हारी तरह बंदे हैं,
तो उन्हें पुकारो फिर वो तुम्हें जवाब दे अगर तुम सच्चे हो। इस जैसी और भी आयतें जो बुतों के हक में अल्लाह ने उतारी हैं, इनकी शान नुज़ूल देखिए, पता चल जाएगा। शान नुज़ूल पेज 285 पर और आयत क़यामत के बारे में। रही बात की ये अपनी कब्रों में हयात है कि नहीं, तो मुखालिफीन तो यही कहते हैं कि नहीं। अब खाली एक हदीस पेश करूंगा मैं वलियों के ताल्लुक से, उसके बारे में वो हदीस भी सुन लें और इन आयतों का खुलासा भी कर दूंगा। अब आप इस हदीस पर गौर कीजिए और बताइए कि अल्लाह के वली अपनी कब्रों में हयात हैं कि नहीं। वैसे तो आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में सब दलीलें मैं दे चुका हूं, फिर भी जरा एक हदीस समाअत फरमाइए जो अल्लाह के वलियों की शान में आती है। हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी ने एक जगह कब्र पर खेमा लगाया। अल्लाह के रसूल के जमाने में कुछ सहाबी थे, आका अलैहिस्सलाम की गुजरती वहां से, तो तमाम सहाबाओं का कयाम हुआ वहां पर, तो खेमा लगाया, डेरे तंबू गाड़े वहां पर कि डेरे तंबू गाड़ना, रात के रुकना है यहाँ पर हवा पानी से बचने के लिए। खेमा लगाया और उन्हें खबर ना थी कि यहाँ कब्र है, तो उन्हें मालूम हुआ कि ये किसी की कब्र है और साहिब कब्र सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं। उन्होंने पूरी सूरह मुल्क की तिलावत कर दी। ये साहबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भूल से कब्र पर खेमा लगाया तो मैंने देखा कि कब्र में जो साहब है वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी सूरह मुल्क पढ़ दी। बाप सूरतुल मुल्क, जामे तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 6 सफा नंबर 112, जिल्द नंबर 2 में ये हदीस मौजूद है और मिशकात सफा 187 हदीस नंबर 7 में ये मौजूद है। ये सिर्फ एक हदीस मैंने इसलिए पेश करी है कि अल्लाह के वलियों की हयात के बारे में। और अभी 2-3 आयतें मैंने पढ़ दी जो बुतों वाली हैं, वो सब आप देखिएगा। अगर हम इनकी ताजीम और तौकीर करें, इनसे निस्बत रखें तो शिर्क और हमें मुशरिक हो जाए। क्या यही माना है इन बुतों वाली काफिरों वाली आयतों को इन पर चस्पा करके इनकी मोहब्बत से दूर करना? आयतें जरा इन आयतों पर गौर कीजिए। सूरह नहल आयत नंबर 20 और 21 आ गई है, वो देखिए। सूरह नहल आयत नंबर 20 और 21 इन्होंने पेश करी, मैं भी पेश कर रहा हूँ, और इसकी तशरीह जरा अहले हदीस के कुरान से देख लें आप। ये कुरान मेरे पास में है। और अल्लाह के सिवा जिन लोगों को ये मुशरिक लोग पुकारते हैं वो कुछ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो स्वयं मखलूक हैं जो सब के सब मुर्दे हैं, जो जिंदा नहीं और उनको खबर नहीं कि कब्र में कब उठाए जाएंगे। अब जरा अहले हदीस जमात के कुरान से, जो आपकी जमात का कुरान है भाईजान, जरा इस आयत की तशरीह उन्होंने क्या की है। आपने तो वलियों पे सब पे चस्पा कर दी और हमें मुशरिक बना दी कि तुम कब्रों पे जाते हो, ये और वो, तो तमाम चीजें आपने पेश कर दी और वो मैंने लिख भी ली है। लेकिन जरा आपके कुरान से इस बात को देखें, अहले हदीस कुरान से, यानी मनगढ़ंत और बातिल माबूद खुद ही मखलूक है। मनगढ़ंत और बातिल माबूद खुद ही मखलूक है जो हर समय फना और मौत की जद में है और देखते हैं कि कितने बुत रोजाना बनते बिगड़ते हैं, कितने रोजाना मरते और फना के घाट उतरते हैं। बुतों के बारे में बोल रहे हैं, तफसीर बुतों के बारे में बोल रही है। इस तशरीह से भी वाज़ेह है कि ये तर्जुमा और तफसीर साफ बुतों के हक में है और बड़े बड़े अकाबिर और इमामों ने भी यही लिखा। ये कुरान खोले देख लेना, लेकिन तफसीर तो आपके उलमाओं ने करी, वो देख लें। हालांकि मैं तो ये यहाँ पे लिख ली है मैंने आपके मनाने के लिए, वरना आप माने ना माने, अल्लाह के वलियों ने तो 1200 साल 1300 साल पहले 800 साल पहले लिख दिया, बात वो मानने की है। लेकिन क्या है कि आपके मन की भी ले लें जरा। तो यहाँ पे लिखा है कि यानी मनगढ़ंत और बातिल माबूद खुद ही मखलूक है जो हर समय फना और मौत की जद में है और देखते हैं कि कितने बुत, ये लिखा हुआ बुत देख लीजिए, कितने बुत रोजाना बनते और बिगड़ते हैं, कितने रोजाना मरते और फना के घाट उतरते हैं। इस तशरीह से साफ वाज़ेह है कि तर्जुमा और तफसीर साफ बुतों के हक में है और बड़े बड़े अकाबिर और इमामों ने भी यही लिखा। कंजुल ईमान आला हजरत का सूरह नहल आयत नंबर 20 और 21, और अल्लाह के सिवा तुम जिनको पुकारते हो, इन्होंने क्या गलत लिख दिया? इन्होंने भी तो वही लिखा। और अल्लाह के सिवा तुम जिनको पूजते हो वो कुछ भी नहीं बनाने, खुद बनाए हुए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, और उन्हें खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। इसमें लफ्ज़ पुकारना सही तर्जुमा नहीं है, सही इबादत से है। ये बुतों वाली आयत है सूरह उमर आयत नंबर 39 जो आपने पढ़ी, सूरह यूनुस पारा नंबर 11 आयत नंबर 18। और उनकी बदकारी और जुल्म ये है कि अल्लाह के अलावा उन वस्तुओं को पूछते हैं, ये भी मैंने अहले हदीस कुरान से लिखी है, पूछते हैं जो ना तो उनको फायदा और नुकसान पहुंचा सके और मुंह से झूठ बहाना बनाने के कहते हैं कि ये लोग जिनकी हम इबादत करते हैं अल्लाह के सामने हमारे सिफारिश नहीं। अब क्योंकि तुम अल्लाह को भी उन बुतों की खबर बतलाते हो जिनको वो आसमानों और जमीनों में नहीं जानता, वो यानी अल्लाह उनके शिर्क से पाक है और बुलंद है। तशरीह नज़र बिन हारिस, अहले हदीस जमात का कुरान क्या तशरीह करता है, इसकी कलीमाई तरह गौर करिए।
یہ آیت پیش کر دی میں نے آپ کے سامنے. اب سنیے تشریح. نضر بن حارث کہتا تھا کہ لات اور عزا اللہ کے پاس سفارشی کر دیں گے. کس نے لکھا بھائی؟ یہ اللہ کے ولیوں نے تو لکھ دیا. نضر بن حارث کہتا تھا کہ لات اور عزا، یہ لکھا ہوا کالی سیاہی سے لکھا ہے میں نے، لات اور عزا اللہ کے پاس ہمارے سفارشی کر دیں گے. ان کے رد میں آیت نازل ہوئی، ان کے رد میں آیت نازل ہوئی. اس آیت میں بتایا کہ اگر ان بتوں کا کچھ درجہ اور مرتبہ ہوتا تو اللہ کو اوشی ہی معلوم ہوتا. یہ ہندی کا لفظ استعمال کر رہا قرآن کے اندر لکھا ہوا، وہی میں نے لکھا، اوشی ہی معلوم ہوتا، کیونکہ وہ چیزوں کا جاننے والا ہے. اور جب اس کو نہیں معلوم تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہارے خیالات صرف بکواس ہیں. اکثر مشرکوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کے اوتار ٹھاکر اور بت خدا نہیں، خدا نہیں. کن کا؟ مشرکوں کا عقیدہ یہی ہے. لیکن ان کی پہنچ وہاں تک ہے اور جس سے خوش ہو جائیں گے اس کو اللہ سے کہہ کر بخشوا لیں گے. کن کا؟ مشرکوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. کیا ان کا وہاں تک پہنچ ہے، اللہ سے کہہ کر بخشوا لیں گے. لیکن یہ بھی شرک ہے. اللہ کے یہاں نہ کسی کا زور چلتا ہے نہ کسی کی مجال ہے کہ بغیر اس کی انومتی کے کسی کی سفارش کر سکے. یہ ایسا واقعہ قرآن سے میں نے تشریح اس کا پورا خلاصہ کر دیا. اب ذرا آگے اور سنیں آپ. یہ ان کی تشریح من گڑت، یہ نیچے من گڑت تشریح جو تشریح مومنوں پر چسپا کر دی جاتی ہے. اب یہ تو تشریح آپ نے پوری ان اللہ کے ولیوں سے لے لی اور لکھ دی، وہ بھی حق یہ بھی حق. اب اگلی بات سنیں آپ، جس میں کہ بات آپ نے سورہ نحل لے کے ان تمام بھائیوں پہ اور میرے پہ فٹ کری، وہ سن لیں. ان کی تشریح من گڑت. آج کے بہت سے جاہل مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، حالانکہ یہ بالکل ہی غلط عقیدہ ہے. شفاعت اور سفارش کے تعلق سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جس بندے کو نجات دے گا چاہے گا اس کے لیے اپنے کسی نیک بندے کو اشارہ کر دے گا اور یہ اللہ کے حکم سے اس پرکار سفارش کرے گا کہ کوئی بے بس بندہ، عاجز بندہ ایک بادشاہ کے سامنے کرتا ہے. مکہ کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے بتوں کی اللہ کے یہاں چلتی ہے، ان کا روب اور دبدبہ ہے. اور بالکل یہی عقیدہ آج کل کے جاہل قبر پرست نام کے مسلمانوں کا اپنے پیر ولیوں کے تعلق سے، اور یہ بھی شرک ہے. وہ تشریح ہو گئی اماموں کی، آپ کے علماؤں کی، مولاناؤں کی تشریح ہو گئی. پھر اس کے بعد میں من چاہا کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے پھر اپنی تشریح لکھ دی کہ آج کل کے قبر پرست چلا پرست مسلمانوں کا یہی حال ہے. اس کا بھی نتیجہ بھی آگے بتاؤں گا. نوٹ، اس تشریح کا خلاصہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 18 سے صاف صاف واضح ہے کہ یہ آیت بتوں والی لات عزا کا ذکر اس تشریح میں بھی بتایا گیا. اور مشرکین مکہ لات عزا کو بتوں کے علاوہ انبیاؤں کے بتوں کو بھی بناتے تھے اور ان کو اپنا سفارشی پیش کرتے تھے، جیسا مخالفین کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کہ اب آپ نے دیکھا کہ اس تشریح سے صاف واضح ہے کہ اس میں سفارش مان لی گئی، بتوں والی آیت مان لی گئی. لیکن جو الزام ہے کہ آج کل کے مسلمان قبروں کی عبادت پوجا کرتے ہیں اور انبیاؤں کی قبروں کو بھی پوجا کرتے ہیں، یہ انہوں نے اس آیت کو اپنے من سے چسپا کیا مسلمانوں پر. جبکہ وہ مشرکین مکہ ان بتوں کو اپنا سفارشی تو بناتے ہی تھے لیکن وہ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، اس لیے مشرک قرار دیے گئے. کیا ہم قبروں کی عبادت کرتے ہیں یا رسول اللہ کے روضہ پاک پر جانا عبادت ہے؟ یہ محبت ہے جو ہم نے ثابت کیا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. ان کی محبت ہی ایمان ہے، یہ عبادت نہیں. اب آئیے ان آیتوں کے بارے میں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں کیا لکھا. سورہ حج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 73. القرآن، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی تھوڑا سا رزق لے کر چلی جائے تو سارے اس کو ہانی نہیں پہنچا سکتے. پکارنے والا بھی کمزور، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اس آیت کی تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 357 پارہ نمبر 17 آیت نمبر 73. جو کمزور ہے اس سے مراد بت ہے. والمطلوب الذبابہ یعنی مکھی پیدا نہیں کر سکتے یعنی بت. تفسیر مدارک، اس سے مراد بت ہے. صفحہ نمبر 11 جن سے طلب کرتے ہیں مشرکین وہ دے نہیں سکتے. ذبابہ سے مراد مکھی ہے جو جا رہی ہے چھین کر، اس سے تم چھین بھی نہیں سکتے. تفسیر بیضاوی، امام بیضاوی فرما رہے ہیں اس آیت کے تحت کہ لوگوں جو خدا کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ بت ہیں. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 79. اور جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور، یعنی وہ پجاری وہ مشرک وہ بت ہے. تفسیر در منصور چھاپا بھی انہی نے امام جلال الدین سویدی کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 539 پر لکھا کہ لوگوں تمہارے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ تم جن کو تم پکارتے ہو، جو آیتیں بتوں کے حق میں نازل ہوئی، جنہیں پکارا جا رہا ہے مشرکین کے معبود ہیں بت ہیں، اور جو پرساد چھین کر لے جا رہی ہے اس سے مراد مکھی ہے، اس سے مراد بت ہے.
जो मक्खी पैदा नहीं कर सकते। तफसीर इब्ने कसीर, ये भी देख लिया। जूनागढ़ी मौलाना तर्जुमा किया, मौलाना अहले हदीस के हैं। तफसीर इब्ने अब्बास का खुद इन्होंने तर्जुमा किया। इसी आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास लिखते हैं, अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती है उनकी कमजोरी और उनके पुजारियों की कम अकली बयान हो रही है। इनके तमाम बुत अगर ठाकुर वगैरह जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं, अगर ये सारे के सारे जमा हो जाएं, सारे के सारे आजीज आ जाएं, तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। कौन है बुत? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, तालिब से मुराद बुत और मखलूक से मुराद मक्खी। ईसा अलैहिस्सलाम, अब ये सब की तफसीरें मैंने आपके सामने करी, मैं पढ़ दी। जूनागढ़ी मौलाना के भी उसके बारे में बयान मैंने पढ़ दिया, सारी बातें आ गई। आपके कुरान से भी मैंने दलाइल दे दी है। मेरी बात पूरी रहने दीजिए। आपकी कुरान से भी तफसीर मैंने पढ़ दी। एक बात कहने थे, अब आप बताइए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। ये सारी चीजें मैंने पढ़ दी, मेरी जब तक बात पूरी नहीं होगी आप नहीं बोलेंगे बीच में, फिर आप बोलेंगे, फिर मैं उसके बाद में हदीस करता हूँ। हाँ, मैं हदीस पढ़ूंगा अभी आप। अब ये मैंने तमाम अल्लाह के वलियों की, इमामों की जमात से उनकी तफसीर, अल्लाह ताला ने उनको वो इल्म अता फरमाया कि दुनिया के तमाम आलिम मिल जाए तो एक इमाम की बराबरी नहीं हो सकती। उन्होंने इस कुरान को समझा और उन्होंने अपनी तफसीर लिख दी। इनके कुरान को जिन अल्लामाओं ने समझा अहले हदीस जमात के, उन्होंने भी अपनी तफसीर लिख दी। दोनों बराबर साबित हुई, यानी इन्होंने भी नकल करी उसकी, कुरान को अच्छे से समझा, उसके बारे में सारी मैंने दलाइल आपको दे दी है। अब उसके बाद में आपका कहना यह है कि आजकल के चिल्ला परस्त, कब्र परस्त मुसलमान, तो उसके बारे में जरा सा वो आप अभी आगे सुनना, अब आप बता दीजिए। तो मेरा ये कहना है, जो आपने बोला है कि ये कुरान की आयत है जिसमें बुतों के लिए जिक्र किया गया, तमाम आपने मुफस्सिरों की तफसीर भी लिखी है कि भाई ये बुतों के लिए, चलो मान लेते हैं कि सारी आयतें बुतों के लिए, ठीक है, आपके हिसाब से मान लिया कि ये सारी आयतें बुतों के लिए, ठीक है भाई। हाँ, कुरान में आयत के मुताबिक आपने जो अकीदा ले रहे हैं कि भाई बुतों के लिए, हाँ चलो मैं ही मान लेता हूँ बुतों के लिए, मानना ही पड़ेगा ना। बात तो सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेन पॉइंट पे आऊँ ना, बताने वाला हूँ, ये बुतों के लिए भी आयत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर जिक्र करा, उम्मत के लिए करा, आने वाली उम्मतों के लिए, फिर क़यामत तक के लोग आएंगे उनके लिए, और उनके लिए क्यों पेश की गई, पहली चीज़ तो ये। अभी और दूसरा सवाल, ये पहला सवाल है कि वो क्यों पेश की गई, जो उम्मत ये करना ही नहीं है, ये पेश करना ही नहीं था, ये आयत है। दूसरी चीज़, एक मिनट, इसके बारे में आखिरी सवाल है, आप कुरान को मॉडर्न मानते क़यामत तक, हक है, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कोई आयत पेश करना ही नहीं थी, अगर अल्लाह को मालूम मकसद क्या है? पेश करी तो उसका मकसद था, तो उस जमाने में ही होता था ना, उस जमाने में हो गया, शान नुज़ूल को पढ़ा ना, हो गया। हाँ, अभी इस आयत को मंसूख मानेंगे उम्मत के लिए आयत नहीं, क़यामत तक है ना, इसमें का जो अमल करेगा उनमें भी आयत फिट होगी ना। हाँ ठीक है, इसमें जो अमल करेगा वो उस पर फिट होगी, ठीक है। आप दूसरा सवाल, हाँ, मेरा दूसरा सवाल है, आप इसको अदरवाइज में बुरा मत मानना। नहीं, आप बिल्कुल बात करने खुल के कहिए, क्योंकि मैं भी आपको कुछ बयान करूंगा। मैं भी हेड ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं जितने बुजुर्ग दिन है, जितने बुजुर्ग, सारे बुजुर्ग मिलकर मक्खी पैदा कर सकते हैं। आज कुरान की आयत की बात के साथ बताओ, जैसे आपने बुत के ले लिया तो वो आयत तो बुत के लिए हो गए, सारे बुजुर्ग मिलकर एक मक्खी पैदा कर, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते बुजुर्ग। एक मिनट, ईसा अलैहिस्सलाम ने रूह फूंकी, मैं बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ, तमाम परिंदों की तमाम बॉडियों को इकट्ठा करके उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया उसको? मुझे नबी को इख्तियार दिया गया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से करते तो ये हम कब कह रहे हैं कि अपनी जात से कर देंगे? अभी हम कब कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी सारे बुजुर्ग मिलकर जो अपनी कब्रों में हयात है, ये सारे मिलकर मक्खी पैदा कर सकते हैं। मक्खी क्या इंसान कर सकते हैं? अल्लाह के हमारे ईमान से क्या मतलब होता है? नहीं, कुरान हदीस से पेश करेंगे आपके सामने। ईसा अलैहिस्सलाम का मुजज़्ज़ा अलग है और इस्लाम। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपका कहना ये है कि तमाम बुजुर्गान दिन इकट्ठा हो जाए, मक्खी नहीं पैदा कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा सवाल, ये आपने बोला ना, अभी तो मैं बात एक सवाल किया, चलो मक्खी का हटा भी दो अपन, अगर ये इनकी तशरीह और इनका मैं ख्याल कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो सारे बुजुर्गान से एक मक्खी कुछ चीज लेकर या तो छीन सकते हैं इनसे सारे। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बहुत गौर से सुनना कि तमाम आयतें जो तफासिर से मैंने पेश करी अल्लाह के वलियों से, और जो उन्होंने कुरान समझा, इन्होंने उसको नहीं मानी। आखिर ये आयतें चस्पा करी इन्होंने अल्लाह के वलियों के ऊपर। कसम खुदा की खा रही हूं मैं, ये आयत, ये लोग गवाह हैं, अल्लाह ताला हश्र में मेरे साथ में जो करेगा वो मेरा इन वलियों के साथ में हश्र करे। मैं इन्हें पुकारता हूँ, मैं क्या अकीदा रख के पुकारता हूँ, अल्लाह मेरा हश्र इनके साथ में करे। और आप अल्लाह को इनको नहीं पुकारते, और अल्लाह को किस तरीके की तौहीद आपकी है, वो आपका अल्लाह ताला आपका हश्र जिनके साथ में करे, जिन्हें आप नहीं पुकारते। अब मेरी बात सुनिए,
آپ نے بار بار یہ کہا بھائی جان آپ شروع سے ہی جتا رہے ہیں جب سے اپن 3-4 اپنی بیٹھک ہو چکی ہیں آپ لے دے کے مزارات اور اللہ کے ولیوں کی بات لاتے ہیں. آپ نے نہ تو اپنی تفسیر کو مانا نہ اللہ کے ولیوں کی تفسیر کو مانا, آخر اپنے اپنے خیال کو ان کے اوپر رکھ دیا. خیال نہیں, جو آیت ہے, ارے یار جو آیت امت کے لیے رکھی گئی ہے, آپ سیدھی بات بول رہے ہو کہ سارے آپ ہی نے کہا کہ اس میں اس آیت کے مطابق کوئی عمل کرے گا, اس کو اس آیت عمل کرے گا. یہ جب وہاں پہ پکارا جائے گا, جب وہاں پہ حقیقی معبود مان کے پکارا جائے گا, تبھی تو یہ بات فٹ ہوگی نا اس کے اوپر, تبھی تو بات. سب سنیں سامعین سبھی, ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام ولیوں کے بارے میں, اور انہوں نے ریکارڈنگ ہو چکی ہے کہ یہ آیت مکھی پیدا نہیں کر سکتے. کون ولیوں کے بارے میں انہوں نے بول دیا. اب ایک منٹ اب آگے آپ جواب سنیے, آپ کا یہ خیال ہے تو آگے جواب سنیے. اب آئیے ذرا بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر ان آیتوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. یہ جو آیت آئی, اب ایک کام کریں, کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ تفسیروں کو نہیں بھی مانتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, آپ اپنے من کی چلاتے ہیں, لیکن اب ایک کام کرتے ہیں, ذرا بخاری شریف سے عقیدہ لے لیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدہ لے لیں, جن کے قدموں کی خاک کا دھون نہیں ہے دنیا, وہاں سے عقیدہ لے لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد یعنی ایمان کی توفیق دینے کے بعد ان سے مواخذہ کرے جب تک ان سے بیان نہ کرے کہ فلاں فلاں کاموں سے بچے رہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر خارجی لوگوں کو بدترین خلق اللہ سمجھتے تھے. عبداللہ بن عمر کنہیں بدترین مخلوق سمجھتے تھے؟ خارجی لوگوں کو. اب خارجی لوگ تھے کیا, ذرا یہ بھی تو پتا کریں کہ وہ کرتے کیا تھے, آخر وہ خوارج تھے کون. بدترین خلق اللہ سمجھتے, خلق اللہ کا مطلب اللہ کی مخلوق, خلق اللہ سمجھتے تھے. کہتے تھے, انہوں نے کیا کیا, کون کہتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کیا کام کیا, جو آیتیں کافروں کے باب میں اتری تھی یعنی بتوں والی, ان کو مسلمانوں پر چسپا کر دیا. صحابہ کرام نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ 1400-1300 سال پہلے کی بات ہے. یہ میں نے آپ کو یہ بولا, آپ پہلے اس حدیث پہ غور کریں, ابھی بات تو سن لیا ہے میں نے, آپ کو غور کرا. آپ نے یہ بولا کہ یہ آیت بتوں کے لیے ہے, مگر اگر کوئی آدمی اس طرح کا عمل کرے گا تو وہ ایک آیت فٹ ہو جائے گی اس کے اوپر. تو میرا سوال تھا اس کے اوپر آپ کے, تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے ہوئی کہ نہیں, جب وہ جتنی بھی آیتیں آپ نے اللہ کی شان میں پیش کری اس سے ہم نے انکار نہیں کرا, نہیں کرا. اگر ان آیت اس طرح پر کوئی عمل کرے گا, اس میں امت کے لیے رکھے گئی ہے تو اس کے اوپر یہ فٹ ہو جائے گی. تو وہ بت بنائے گا, اس کو بت مانے جب نا, ہم تو اللہ کے ولیوں کو اپنی قبر میں حیات مانتے ہیں, سبھی حیات, اور انہیں اللہ کی سفارش کرنے والا مانتے ہیں نا. اب میری بات تو سنیے, آپ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں ہمارا وہ آیت ہے بتوں کا حق میں, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے, اللہ کی حیات دینے سے وہ قبر انور اپنی حیات اللہ کے ولی اور حقیقی خالق پروردگار عالم کو مانتے ہیں, وہ اپنا سفارش ہی مانتے ہیں. اور بتوں کی والی باتیں ساری میں نے آپ کو مشرکین مکہ کی بتا دی, تشریح سے بھی پیش کر دی, تشریح ان کی بھی پیش کر دی. اب آپ کا کہنا کلیم بھائی بار بار یہ ہے کہ تمام ولی مل جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے, مطلب آپ کا 101% یہ خیال ہے, یہ خیال ہے کہ یہ آیتیں ولیوں کے بارے میں آئی ہے اور تم انہیں پکارتے ہو اور تم مشرک ہو. اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے اسی لیے بتا دیا آپ کو, صحیح بخاری سے حدیث پیش کر دی, ایک بار اس حدیث کو پھر سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد یعنی ایمان کی توفیق دینے کے بعد ان سے مواخذہ کرے جب تک بیان نہ کرے کہ فلاں فلاں کاموں سے بچے رہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر خارجی لوگوں کو بدترین خلق اللہ سمجھتے تھے. کہتے تھے, انہوں نے کیا کیا, جو آیتیں کافروں کے باب میں اتری یعنی بتوں والی, ان کو مسلمانوں پر چسپا کر دی, ان مسلمانوں پر چسپا کر دی. اہل حدیث قرآن کی تفسیر, اب یہ حدیث سن لی بھائی جان آپ نے, اب ذرا اہل حدیث قرآن کی تفسیر بھی سن لیں. تشریح, گرج یہ ساری گمراہی ان کی اس وجہ سے ہوئی کہ قرآن کی تفسیر اپنے دلوں سے کرنے لگے اور صحابہ اور صالحین کی تفسیر کا خیال نہ رکھا. جو آیتیں کافروں بتوں کے باب میں تھی وہ مومنوں کی شان میں کر دی. حوالہ باب 6 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 243-44 پر خارجیوں اور بے دینوں سے ان پر دلیل قائم کر کے لڑنا. اس حدیث پر غور کیجیے. اب آگے بھی حدیث سن لیں آپ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, حضرت علی اللہ عنہ کو میں مددگار مانتا ہوں, یہ میرا عقیدہ ہے اللہ کی عطا سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا, جب میں تم سے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بیان کروں تو قسم اللہ کی کہ آسمان کے نیچے سے گر پڑوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ لیں آپ کلیم بھائی, کہ اللہ کے رسول کی نبی کی کوئی حدیث بیان کروں تو قسم اللہ کی
کہ آسمان سے نیچے گر پڑوں یہ مجھ کو ان سے اچھا لگتا ہے, آسمان سے گرنا نیچے اچھا لگتا ہے آپ کو, گر پڑوں اور قسم کھاتے ہیں اپنے پروردگار کی کہ میں اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھوں, اللہ کے نبی پر اگر جھوٹ باندھوں تو آسمان سے گر پڑوں, لیکن جھوٹ نہیں باندھوں گا. ہاں مجھ میں تم سے آپس میں کوئی بات چیت ہو تو اس میں بنا کر بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں, کیونکہ سرکار نے فرمایا لوائی تدبیر اور مکر کا نام ہے. دیکھو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اخیر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جو نو عمر بیوقوف ہوں گے, ان کی عقل میں فطور ہوگا. ظاہر میں تو ساری خلق کے کلاموں میں جو بہتر ہے یعنی حدیث شریف وہ پڑھیں گے, مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق گلے نہیں اترے گا. وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے نکل جاتا ہے. تم ان لوگوں کو جہاں پانا بے تعامل قتل کرنا, ان کو جہاں پاؤ قتل کرنے میں قیامت کے دن تمہیں ثواب ملے گا. حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ 244 حدیث نمبر 6230. ٹھیک ہے بھائی صاحب, یہ میں نے خوارجوں کا عقیدہ بتا دیا آپ کے سامنے. اس کے بعد میں قرآن کو اپنی من سے پڑھنا, اور اس میں کی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, قرآن کو جو اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں اس کے بارے میں گلی بھائی سن لیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ذرا یہ حدیث میں سماعت فرمائیے, مزہ آ جائے گا اور تھوڑی عبرت لیجیے اللہ رسول کے صدقے میں. حدیث نمبر 320 ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ خارجیت کا فتنہ شروع سے چلا رہا ہے بھائی صاحب, خارجیت کا فتنہ شروع سے چلا رہا ہے, اور اس کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سامنا کیا. بھائی جان صحابہ کرام نے بھی اس کا سامنا کیا. حضرت یزید الفقی اس کے راوی ہیں, حضرت یزید الفقی صحابی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. ان کو خارجیت اچھی لگی, فرماتے ہیں مجھے خارجیت اچھی لگی تو میں خارجی بن گیا. یہ صحابہ کے زمانے کی ینگ جنریشن ہے. فرماتے ہیں ہم گھر سے نکلے پوری پارٹی کے ساتھ, پوری جماعت کے ساتھ میں حضرت یزید الفقی نکلے تبلیغ کرنے کے لیے. خوارج کا طریقہ اچھا لگا انہیں کہ حقیقت میں قرآن کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں. جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرما دیا بدترین مخلوق ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا. اور ابھی آگے سنیے گا. تو حضرت یزید الفقی تبلیغ کے لیے نکلے کہ اس عقیدے کو پھیلایا جائے, وہاں پہ نکلے ہو. ہم تبلیغ کرنا چاہتے تھے, مدینہ شریف سے گزر ہوئی, ہم پہاڑوں کو تو ہم نے دیکھا, ہم پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا. جب مدینہ شریف میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک صحابی رسول جابر بن عبداللہ درس دے رہے ہیں. انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام چلو بھر کر لاکھوں جہنمیوں کو نکال کر جنت میں لے جائیں گے. حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں, آپ اور ہم لوگ وہاں پہ سن رہے ہیں, ہماری طرح اس ٹائم کے لوگ سن رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے چلو بھر کے جنت میں ڈالیں گے, تمام گنہگاروں کو لے جائیں گے. یہ درس دے رہے ہیں. اتنے میں جو یزید الفقی تھے وہ جا کے بیٹھ گئے کہ آئیے ذرا درس سنیں اپن بھی. وہ درس سننے بیٹھ گیا صاحب. یزید الفقی کہتے ہیں میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اور وہ تو کھڑا ہو گیا اٹھ کے یزید الفقی, اور کہنے لگے, اور میں نے کہا یہ تم کیا تقریر کر رہے ہو. جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہیں کہ یہ تم کیا تقریر کر رہے ہو, ہوش کرو, تم یہ تقریر غلط کر رہے ہو. ہمیں کہ اللہ کے نبی جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈال رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں نکال سکتے. میں نے قرآن پڑھا ہے, میرے پاس قرآن ہے, میں قرآن پیش کرتا ہوں. اب حضرت یزید الفقی نہیں مان رہے مشکل کشا آقا علیہ السلام کو, نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے, میں قرآن پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے کہ پڑھ نو عمر بچے پڑھ, سنتا ہوں, میں نے قرآن پڑھا, میرے پاس قرآن ہے, میں قرآن پیش کرتا ہوں. انہوں نے یعنی جابر بن عبداللہ کہنے لگے کیا قرآن ہے تو میرے پاس. یہ آیت ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30, اس کے اندر کہ جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنا چاہے گا انہیں الٹا کر دیا جائے گا, دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا. اب سوچو کہ تمہاری تفسیر مانے یا قرآن کی مانے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یزید الفقی. تو وہ یزید الفقی تو تھے, انہوں نے اپنے من سے قرآن پڑھا, تو وہ کہنے لگے کہ آپ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں, غلط قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کو بولا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30 پڑھی انہوں نے کہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہے گا انہیں الٹا کر دیا جائے گا, دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا. اب سوچو کہ ہم تمہاری تقریر مانے یا قرآن کی مانے. جس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں, انہیں قرآن دکھایا جا رہا ہے. جنہوں نے قرآن صاحب قرآن سے سیکھا انہیں قرآن دکھایا جا رہا ہے. اب انہیں تو پتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. حضرت جابر نے بڑی ٹھنڈی آواز سے کہا کہ اے قرآن پڑھنے والے, کہ قرآن میں کہیں مقام محمود والی آیت بھی ہے. ارے تم نے قرآن کو پڑھا, کہیں مقام محمود والی آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی تم نے. ان سے فرمایا یزید الفقی سے, انہوں نے آیت نمبر 30 پڑھ لی سورہ سجدہ کی. حضرت جابر نے بڑی ٹھنڈی آواز سے کہا کہ اے قرآن پڑھنے والے,
کہ قرآن میں کہیں مقام محمود والی آیت بھی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں 15ویں پارے میں وہ مقام محمود والی آیت نظر نہیں آئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79؟ ہاں میں نے پڑھا ہے. تو پھر تو نے کیسے پڑھا؟ ویسے پڑھا تو نے کسی خارجی سے سیکھا قرآن؟ میں تجھ کو مقام محمود کا مطلب بتاتا ہوں. مقام محمود اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے, جہنمیوں کو نگال کر جنت عطا فرمائیں گے. سنیے بھی آگے ایک پیج کی حدیث بچی ہے. ایک ہوکلے کاری قرآن کے تو نے کس بوچڑ خانے میں زندگی گزاری؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یزید الفقی, وہ جو تو آیت پڑھتا ہے وہ مشرکوں کے بارے میں ہے اور جو میں آیتیں پڑھتا ہوں وہ مومنوں کے بارے میں ہے. تم نے مومنوں پر کافروں والی آیت چسپا کر دی. اس آیت کا مطلب ہے کہ کافر جہنم سے نکلے گا, پھر دھکا دے دیا جائے گا, فرشتے پھر دھکا دے دیں گے, گرا دیا جائے گا. یہ آیت ان کافروں کے بارے میں ہے اور مومنوں کو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں رکھ کر جنت میں پہنچا دیں گے. یزید الفقی نے فرمایا ہم سب نے توبہ کر لی, ہم نے رجوع کیا. جنہوں نے ہمیں تبلیغ کرنے کو کہا تھا, بھیجا تھا, وہ کہنے لگے تمہیں ہماری بات سنتے نہیں ہو. جنہوں نے تبلیغ کرنے خارجیوں نے بھیجا تھا, انہوں نے کہا تم ہماری بات نہیں سنتے, ہماری بات کہنے لگے تم ہماری بات نہیں سنتے. وہ جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, نبی تو نہیں. حضرت یزید الفقی نے کہا دل مانتا نہیں کہ اتنا نورانی چہرے والا بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے. تو یہ غلط قرآن کا عقیدہ, غلط طریقے سے تفسیر کو قرآن کو پڑھنے کا, میں نے آپ کو صحیح مسلم سے بھی بتا دیا, صحیح بخاری سے بھی بتا دیا, اور جو قرآن کی تفسیر اللہ کے ولیوں نے بیان کری وہ بھی میں نے بتا دی, آپ کے قرآن سے بھی بتا دی میں نے. اب کلیم بھائی آپ جیسا سمجھے اور اس کے علاوہ وہ اختیار کریں. اس کے علاوہ ایک شخص کے علاوہ تمام لوگوں نے خارجیت سے توبہ کر لی تھی. اور خواریجوں کے بارے میں جو آتا ہے ایک حدیث پیش کر دوں, کلیم بھائی جانتے ہی ہیں. اب ایک کام کرتے ہیں اپن, خواریجوں کے بارے میں حضرت علی سے سن لیا, خواریجوں کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہیں. اب ایک کام کریں, دونوں جہاں کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ذرا خارجیوں کے بارے میں حدیث سمجھ فرمائیے. بھائی جان ایک حدیث سننا, صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کئی جگہ آئی ہے, لیکن میں اس کو ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. عبداللہ بن جلخویسرہ کر کے ایک شخص تھا, آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کسی جنگ میں ملا ہوگا, وہ مال غنیمت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دیا, یا رسول اللہ آپ تقسیم کر دیجئے, آپ تقسیم کر دیجئے. آپ نے 4 لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کیا. کلیم بھائی 4 لوگوں کے نام بھی ہیں, القمہ وغیرہ ایسے کچھ ڈیفیکلٹ نام ہے, وہ حدیث شریف میں لکھے ہیں. 4 لوگوں میں تقسیم کیا, وہ تقسیم اس کو پسند نہیں آئی. کس کو؟ عبداللہ بن جلخویسرہ. کوئی نام ذرا رٹ لیں آپ, بہت پیچیدہ نام ہے یہ, جلخویسرہ کہتا ہے. اور اس کا حلیہ میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ اس کا باقاعدہ اتنا ٹکنے سے اوپر پجامہ, اتنی بڑی داڑھی, شریعت کا پیکر پورا نمونہ, آگے کھڑا ہوا, سر منڈا ہوا, بیٹھی ہوئی داڑھی, گٹا ہوا ماتھا, اتنی بڑی داڑھی, گھنا, بالکل شریعت کا نمونہ, بڑی قیام لیل کرنے والا. اللہ کو مانتا ہے, اللہ کو کتنا مانتا ہے, آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے خطاب کرے گا. آگے کھڑا ہوا, آگے کھڑا ہونے کے بعد ہوتا ہے گستاخی یہیں سے چالو, آپ دیکھ لیجیے گا. آقا علیہ السلام کی نظر مبارک سے نظریں ملا کے صحابہ کے نام بات نہیں کرتے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے بارے میں وہ ادب کیا کرتے تھے. اس کا طریقہ دیکھ لیں آپ ذرا, یا محمد, قسم خدا کی طریقہ دیکھیں آپ, بد زبانی دیکھیں. کلیم بھائی یا محمد آپ صحیح امانت دار نہیں ہو, آقا علیہ السلام سے کہتا ہے. سرکار فرماتے ہیں تو مجھ پہ تہمت لگاتا ہے, ارے میں تو اس کی خبروں کا امین ہوں. غیب بتا رہے ہیں آقا علیہ السلام, اپنا مالی کی حق بتا رہے ہیں کہ جو خبریں آسمان سے نزول کرتی ہیں میں تو اس کی خبروں کا وہی ہوں. صحیح بخاری حدیث کوٹ کر رہی ہوں, کوئی رد کر کے بتا دے اس حدیث کا, اور نہیں تو وہ عقیدہ بھی دے دوں گا میں آپ کو جو اس جلخویسرہ کا عقیدہ تھا. یا محمد صحیح امانت دار نہیں ہو, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑی گستاخی, ایمان چلا گیا ہے اس کا ایمان یہیں سے ختم. ابھی کتنی قیام لیل کر لے, کچھ بھی کر لے, کچھ کام نہیں آنے کا. یا محمد صحیح امانت دار نہیں ہو, سرکار فرماتے ہیں میں تو اس کی خبروں کا امین ہوں, تو مجھ پہ تہمت لگاتا ہے. اب دیکھو اب اللہ کو کتنا مانتا ہے, قیام لیل کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. آگے فرماتا ہے اللہ سے ڈرو, اللہ کو مانتا ہے. کریم بھائی کہتا اللہ سے ڈر, آقا علیہ السلام سے معاذ اللہ, استغفر اللہ, اس کی زبان بتا دی جلخویسرہ کی. میری اوقات دنیا کی اوقات جن کا ادب پروردگار عالم کرے. تو کہتا ہے کہ یا محمد, اور کہتا اللہ سے ڈرو, اللہ کو مانتا, اور پشت دے کے چلا گیا, پشت دے کے چلا گیا. ارے ایک ساحے میں بازار کا یہ اللہ نے مقام رکھا ہے کہ وہاں پشت نہیں دی جاتی, تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس حیات مبارکہ بیٹی ہے اور پشت دے کے چلا گیا. آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سنیا, سرکار کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی, یا رسول اللہ اس کی گردن مار دوں گا. سرکار فرماتے نہیں بیٹھو, اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے,
کہ جو قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, دن اور رات روزے رکھیں گے, قیام لیل کریں گے, لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں جائے گا, یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اور یہ بدترین خارجی مخلوق ہے. آقا علیہ السلام نے اس کی ترجیح دے دی, پورا اس کے بارے میں بتا دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اور ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جو آیتیں چسپا کرتے تھے. میں نے پورا خلاصہ کر دیا آپ کے سامنے, صحیح بخاری حدیث کوٹ کر دی. خارجی طریقہ ہے یہ جو بتا دیا میں نے آپ کے سامنے. آگے کا بھی بتا دیا. علم غیب بھی ثابت ہے اس کے اندر, اس پہ بات کرنا, اس پہ بات بھی کریں گے. کتنا بڑا خارجی ہوگا اللہ کے رسول کے آگے اونچی آواز میں بات کرنے والا, اور دین سے ایسے نکل جائیں گے, دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. مطلب سب کچھ ہوگا, نمازیں پڑھیں گے, اتنی نمازیں پڑھیں گے, نمازوں کی کثرت ہوگی. یہاں تک کہ سنو آگے حدیث پھر چلتی ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت علی شیر خدا کے نہروان کی جنگ کے اندر کلیم بھائی, حضرت علی شیر خدا کے سامنے پوری ٹیم تھی, ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ادھر ان کی ٹیم تھی خارجیوں کی, اور اس کے اندر ٹینٹ کے اندر اپنے خیمے میں تمبو گاڑ کے بیٹھے ہوئے. تو ادھر صحابہ کرام بولتے ہیں یار حضرت علی شیر خدا کیا معاملہ ہو, تو قیام لیل کرتے ہیں, اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کیا انسیٹنگ کریں گے ہم؟ تو کہتے ہیں کیا تمہیں اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں معلوم کہ کون سی, کہ بدترین مخلوق ہے, نمازیں پڑھیں گے, روزوں کی کثرت ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن دین سے ایسے نکل جا کے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. ان سے جنگ کرنا ہمارے, تو یہ خارجی عقیدہ ہے کلیم بھائی. اسی میں ایک اور میں دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اتنی نماز اور تلاوت کثرت سے کریں گے کہ صحابہ کرام تمہیں کو ان کی عبادت اپنی نمازوں کو حقیر جانو ان کے سامنے, اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت. اب یہ خلاصہ کیا بھائی صاحب, سب ریکارڈنگ ہو چکی ہے. اس کے بعد بھی کلیم بھائی اور کسی موضوع پہ بات کرنا چاہے, علم غیب, وسیلہ, حیات النبی, جس پہ چاہے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. ابھی تو مان چکے ہیں, ابھی مان چکے ہیں ہاں کہ بدلی بھی آیات ہیں. میں نے تو اس کی بھی حدیث پیش کر دی, صحیح ترمذی کی حدیث اتنا تو مان گئے انشاءاللہ, اور مان جائیں گے. جو کچھ بھی ہوا جو کچھ بھی ہوا کفر نکلا ہو, یا حضور علیہ السلام کی گستاخی ہوئی, اللہ کی گستاخی ہوئی, صحابہ کی گستاخی ہوئی, کسی بھی کسی کی گستاخی ہوئی, کچھ بھی کفر نکلا آج تک کے, اس کے سب کے لیے توبہ کرتا ہوں, کلمہ پڑھتے ہیں, توبہ استغفر اللہ رب اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, آمين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم إنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کچھ بھی تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر ہوا ہے, اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.